بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ قاری صاحب دعائیں کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جس سے دعا قبول ہوئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دعا جو ہے یہ کرنے کے لیے کچھ مقامات زیادہ فضیلت والے ہیں، کچھ اوقات زیادہ فضیلت والے ہیں کہ اس ٹائم پہ کی جائے زیادہ قبول ہوتی ہے، اس جگہ پہ کی جائے زیادہ قبول ہوتی ہے، ان موقعوں پہ کی جائے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کریں گے، ہم ایک جرنل چند چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے اس کو یہ چیزیں شامل کرنا ضروری ہیں۔ اگر وہ چیزیں دعا کے اندر شامل کر لیتا ہے تو اس کی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، زیادہ قبول ہونے کے امکان ہیں۔ پہلی چیز اس میں انسان کی نیت کا خالص ہونا ہے۔ آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہے، آپ کی نیت مکمل طور پہ رب سے مانگنے اور کرنے کی ہے، تو نیت خالص ہے، آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی نیت۔ دوسری چیز اس میں آپ نے جب دعا شروع کی ہے، جب ختم کی ہے، اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا اور درود ابراہیمی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بعض ایک صحابی ہے، اس نے جلدی اللہ سے اپنا سوال کیا اور آپ نے فرمایا تو نے جلد بازی کی ہے۔ میں حدیثوں کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف ان چیزوں کی نشاندہی کروں گا تاکہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو ان چیزوں کی نشاندہی کر دی جائے کہ آپ دعا میں ان چیزوں۔ اور ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لوگوں کو بھی کروائیں تاکہ آپ کے ہر قسم کے روحانی مسائل سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے یقین، کامل یقین، عزمیت اور سنجیدگی سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی دعا کے اندر سنجیدگی، مکمل یقین اتنا ہو کہ آپ کو دعا کے ناقبول ہونے پر 1% بھی یہ نہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، 1% بھی، مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، جب آپ دعا کر رہے ہیں اپنے قلب کو اتنا کہ حاضر رکھنا ہے کہ پوری دنیا کی کوئی سوچ آپ کے دل کے قریب آنے نہ پائے۔ آپ کی انہماکیت دعا کے اندر اتنی ہو کہ آپ حضور قلب ہو، واقعتاً آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا کھڑا ہوں۔ پانچویں چیز جو احادیث سے، یہ ساری چیزیں احادیث سے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے اصرار اور تکرار ضروری ہے۔ بار بار، 3 بار ایک ہی چیز کو، ایک ہی سوال کو دہرا کے اللہ سے مانگنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصرار اور تکرار جتنا ہو سکے کیا جائے۔ چھٹی چیز اس میں دعا مانگنا مشکل وقت میں تو بندہ مانگتا ہی ہے، دعا کو خوشحالی میں بھی مانگا جائے۔ جو بندہ دعا کو خوشحالی میں، تنگ دستی میں، مشکل وقت میں، آسانی میں دعا کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر خوشحالی ہے تب بھی مانگتا رہتا ہے، تنگی ہے تب بھی مانگتا رہتا ہے، اس بندے کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بھی شامل ہو کہ آپ خوشحالی میں بھی دعا کریں، نہ کہ صرف مصیبت میں۔ ساتویں چیز، اگر آپ دعا کر رہے ہیں، مجلس میں ہیں یا جیسے بھی ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ کی آواز میں اعتدال ہو، نہ زیادہ شور ڈال دیں کہ کوئی ڈر ہی جائے، کوئی تماشا لگ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ رونا چاہ رہے ہیں بے شک روئیں، لیکن اعتدال کے ساتھ روئیں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آواز کو بہت بلند کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اعتدال سے دعا کا یہ ایک ادب اور احترام ہے۔ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا کے بعد گناہوں سے استغفار ہے۔ آپ گناہوں سے استغفار، ندامت، اپنے ضمیر اور اپنے گناہوں کی جو ہے نا وہ گندگی کو لے کے پیش کر کے، اللہ میں اس طرح کا گندا میلا بندہ تیرے سامنے آیا ہوں، گناہوں کا استغفار کر کے پھر اپنے مطالبات رکھیں۔ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ آپ نے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پہلے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بڑا نوازا ہوا ہے، میرے اوپر بڑی تیری رحمتیں برکتیں ہیں، لیکن اللہ ساتھ یہ بھی دے دے، نعمتوں کا شکریہ۔ اس اگلی چیز جو ہے وہ آپ اگر قبلہ رخ ہونے کا آپ کے پاس موقع ہے، یا آپ وضو کر کے بیٹھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں،
بعض اوقات بندہ قبلہ رخ بھی نہیں ہو سکتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، نہیں اٹھا، تو یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بندہ قبلہ رخ نہیں ہوتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو وضو نہیں کرتا اس کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی دعا کو قبولیت کے زیادہ قریب کرنے کے لیے قبلہ رخ ہو جائے، باوضو ہو جائیں، اور جو جناب عاجزی انکساری اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ پیش ہو جائے۔ اس میں اگلی چیز، اگر آپ اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا سا جج کر لیں کہ جو میں نے یہ لباس پہنا ہے، جو میں نے کھانا کھا کے آیا ہوں، کیا یہ میرا حلال کا ہے، یا میں حرام کے مال کے ساتھ حرام کا کھا کے حرام کا پہن کے کسی پہ ظلم کر کے کسی کا حق چھین کے اب اللہ کے سامنے آ کے دعا کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو جج کر کے پھر بیٹھنا ہے۔ اچھا، اللہ پاک کے حضور وسیلہ بھی دینا چاہیے۔ آپ اسماء حسنہ کا وسیلہ دیں، اللہ کے نام بڑے بڑے پیارے نام ہیں، اللہ تو یہ، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم ہے۔ آپ صفات الہیہ کا وسیلہ دیں، اللہ تیری یہ صفات ہے، تو بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ اور تیسرا وسیلہ جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کا وسیلہ ہے۔ انسان کی نے کسی جگہ پہ کوئی بڑی نیکی کری ہے تو وہ وسیلہ اللہ کے سامنے، یا اللہ میری اگر فلاں نیکی تجھے قبول ہے تو میری دعا کو قبول کر لیں۔ یہ وسیلہ بھی اپنی دعا کے اندر ضرور شامل کر لیں۔ ایک اور چیز جو دعا کی قبولیت کو بہت جلد پہنچا دیتی ہے، وہ جہاں آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، جہاں آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، وہاں آپ لوگوں کے لیے مانگیں، وہاں آپ ملک کے لیے مانگیں، وہاں آپ ان لوگوں کے لیے مانگیں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخالف ہے۔ جب آپ ان کے لیے مانگیں گے، اللہ آپ کے لیے بھی دروازے کھول دے گا۔ اور آخری چیز جس کو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیجئے دعا کے اندر اللہ سے یہ عہد کر لیجئے کہ اللہ تو یہ میرے معاملات کو نپٹا دے، میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ عاجزی، انکساری، ادب، احترام، وضو، یہ ساری چیزیں جب ان 15 چیزوں کو آپ اپنے اندر ڈال کے پھر دعا مانگیں گے، پھر انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔